بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج کو لائک کیجئے، ٹویٹر کو فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وقال تعالی فی مقام آخر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا۔ بھئی پہلے یہ نا جو سیٹنگ کرنی ہے ساری سیٹنگ کر لیں اس طرح۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے پڑھیے بھئی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمتا للعالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب کبریا احمد مجتبی شب اسرا کے دولہ جناب آمنہ کے لال تمہارے اور میرے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں اللہ رب العزت مجھے نہ چیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیان کروں سن کے سنا کے سمجھ کے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ہم جس نیک مقصد کے لیے یہاں حاضر ہیں وہ ہمارے بڑے ہی پیارے بڑے ہی محترم جناب حافظ محمد ابو بکر صاحب، ان کی دادی صاحب دادی ساس ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں، اور میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں جو ہمارے عزیز و اقربا اس دنیا فانی سے حالت ایمان میں چلے گئے، اللہ پاک اس محفل پاک کے صدقے ان کی بھی بخشش کاملہ فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ مجھے تو تقریباً ٹائم یوں دیا گیا تھا کہ 3 بجے ہم نے اپنے پروگرام کو ختم کرنا ہے، اور شاید کہ مجھے ٹائم بھی 3 بجے کا مل رہا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو بات کروں مختصر وقت میں آپ کو اس کی سمجھ بھی آ جائے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور اے پیارے محبوب، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ،
کہ عبادت صرف اور صرف رب کائنات کی جائے. اور آگے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. میرے بھائیو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تم عبادت رب کی کرو، اور اس کے بعد جو رب تعالیٰ نے سب سے ضروری کام فرمایا وہ والدین کی عزت کرنا ہے. آپ پورا قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، جہاں جہاں رب کائنات نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا، ساتھ ہی جو اگلا حکم ہے وہ رب کائنات کی طرف سے والدین کا ادب کرنے کا حکم ہے. پہلا پارہ دیکھ لیں، سورۃ البقرہ، آدھا پارہ جہاں سے دوسرا آدھا شروع ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم نے عبادت رب کی کرنی ہے اور عزت و تکریم اپنے ماں باپ کی کرنی ہے. اصل میں نا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو زمانہ تھا نا، زمانہ جاہلیت اس کو سمجھ لیں، اس میں اتنی جاہلیت ہوتی تھی کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا تھا نا تو بیٹے آپس میں نا پرچیاں ڈالتے تھے. کس بات کی؟ کہ اب اپنی ماں سے شادی کون کرے گا. یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں. زید بھائی تھوڑا سا نا یہ آواز کم کریں تھوڑا سا. جی، زمانہ جاہلیت اتنا تھا کہ اولاد پرچیاں ڈالتی تھی کہ ماں سے شادی کون کرے. اور زمانہ جاہلیت اتنا تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ ترگور کرتے تھے. اس وجہ سے وہ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ عورت ایک نکارہ چیز ہے، اس کو وراثت سے بھی خارج کر دیتے تھے اور حق مہر بھی نہیں دیتے تھے عورت کو. اور یہاں تک جاہلیت کی باتیں تھیں عزیزان گرامی کہ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا نا، اس عورت سے اتنی نفرت کرتے تھے، اس کو بند کوٹری میں نا، جو ہماری کال کوٹری پولیس والوں کی ہوتی ہے، چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اس میں اس عورت کو بند کر دیتے تھے. 4 ماہ، تقریباً 4 ماہ عورت اس کمرے کے اندر رہتی تھی. اس بیچاری کو ماہواری بھی ادھر آتی، اس کا جو پیشاب پخانا سارا ادھر ہوتا، اس کا کھانا پینا سارا اس بند کوٹری میں ہوتا تھا. اور روایات میں آتا ہے کہ جس وقت اس عورت کو اس کمرے سے باہر نکالتے تھے نا، تو اس کے جسم سے اتنے جراثیم پیدا ہو چکے ہوتے تھے کہ اگر وہ اس کے کپڑے کسی جانور کو لگائے جاتے تو وہ جانور زہر کی وجہ سے مر جاتا تھا. اتنی عورت کو نکارہ چیز سمجھا جاتا تھا. لیکن میرے بھائیوں قربان جائیے اس محبوب خدا پر، اس محبوب رب العالمین پر. میرے نبی جب تشریف لے کے آئے تو میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں، زمانہ جاہلیت کی باتیں ختم ہوئی جب عورتوں کو زندہ ترگور کیا جاتا تھا، وہ باتیں ختم ہوئی جب عورت کو اس کا حق مار نہیں دیا جاتا تھا، وہ باتیں ختم ہوئی جب عورت کو نکارہ چیز سمجھا جاتا تھا. فرمایا وہ باتیں ختم ہوئی. اب اسلام آ گیا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ جس عورت کو تم نکارہ سمجھتے تھے، ارے جب وہ ماں بن جاتی ہے، رب کائنات نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے. یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے عورت کو ایک مقام عطا فرمایا. عزیزان گرامی اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تفسیر نعیمی کے اندر مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں اللہ پاک نے جو آگے حکم فرمایا نا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما
فلا تقل لهما اف. فرمایا کہ جب تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم نے ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا. آپ مولانا نعیم الدین مراد آبادی اس اف کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ اف کیا چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب ماں بوڑھی ہو جائے یا باپ بوڑھا ہو جائے تو اکثر اوقات یوں ہوتا ہے کہ ان کی عقل وہ خارج ہو جاتی ہے اور چارپائی پہ لیٹ جاتے ہیں. آپ نے اکثر ایسے ماں باپ دیکھے ہوں گے, اور اکثر اوقات چارپائی پہ لیٹے لیٹے ان کا پیشاب ان کا پیخانہ ان کی چارپائی پہ نکل جاتا ہے. فرمایا جب ان کا پخانہ چارپائی پہ نکل جائے, اگر بیٹی ماں کو صاف کرنے کے لیے جائے یا بیٹا اپنے باپ کو صاف کرنے کے لیے جائے, مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنے منہ کے اوپر رومال نہ رکھے, اپنے ناک کے اوپر رومال نہ چڑھائے, نہ اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھے کہ کہیں مجھے باپ کے پیشاب سے بو نہ آ جائے, کہیں میری ماں کے پیشاب سے مجھے بو نہ آئے. فرمایا اگر تو نے اپنے ماں باپ کی زندگی کے اندر بڑی خدمتیں کی ہوں گی, لیکن اگر اس عمر میں جا کے تو نے اس کے پیشاب سے اتنی اپنے آپ کو یہ نکارہ چیز سمجھا, اگر تو نے بدبو کو نہ برداشت کیا اور اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا تو رب کائنات تجھے خدمت کا ثواب نہیں دے گا. فرمایا یہ منہ کے اوپر رومال رکھ لینا اور اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھنا, اگر فرمایا کہ اگر تم ہاتھ رکھو گے نا تو باپ کے دل میں بات آئے گی کہ یار میرا بیٹا کتنا مجھ سے تنگ ہو رہا ہے. ماں کیا سمجھے گی کہ بیٹی مجھ سے کتنی تنگ ہو رہی ہے. فرمایا اگر ان کے دل میں بات آ گئی نا تو تجھے نیکی کوئی نہیں ملے گی رب کائنات کی طرف سے. فرمایا اف کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو جب صاف کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو بالکل خوش ان کے سامنے پیش کرنا ہے, تاکہ جب ماں اپنی بیٹی کی خدمت کو دیکھے اور جب باپ اپنے بیٹے کی خدمت کو دیکھے تو دیکھتے ہی ماں کے دل سے بیٹی کے لیے اور باپ کے دل سے بیٹی کے لیے دعائیں نکلنا شروع ہو جائے. ان دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے میرے بھائیوں. اللہ پاک جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, اللہ پاک ان بزرگوں کو, اور ویسے بھی ہمارے جتنے بزرگ ہوتے ہیں نا ہمارے یہ گھروں کے اندر, ان بزرگوں کی دعائیں, ان سے دعائیں لیا کرو, ان کی دعائیں لیا کرو. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں دعائیں لیا کرو, دعائیں کروایا نہ کرو. دعا لینے میں اور دعا کروانے میں بڑا فرق ہے. یہ دعا لینے اور دعا کروانے میں بڑا فرق ہے. مثال کے طور پہ میں بزرگوں کے سامنے جاتا ہوں, کہتا ہوں حضور میرے لیے دعا کیجئے, آپ دعا کر دیں گے, لیکن کیوں نہ ایسا ہو کہ میں کوئی ایسا کام کروں بزرگ خود دے کے کہہ دیں اللہ تیرا بھلا فرمائے. بھائی کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمارے ماں باپ خود ان کے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کریں. میرے بھائیوں ماں کی دعا بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. آئیے صحیح ستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے, میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا باری تعالیٰ میرا جنت میں ہمسایہ کون ہوگا, جنت کے اندر میرا ہمسایہ کون ہوگا, میں اس خوش نصیب کو دنیا کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ جنت بھی دے گا اور جنت بھی اللہ ایسی دے گا کہ اللہ کے نبی کا ہمسایہ اس کو بندے کو بنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی, فرمایا موسیٰ فلانے قبیلے میں چلے جاؤ اور وہاں ایک قصاب ہوگا, قصاب یہ قصائی جو گوشت کرتے ہیں, قصاب ہوگا. فرمایا اس کو جا کے دیکھ لینا, جنت میں وہی تیرا ہمسایہ ہوگا, وہی تیرا ہمسایہ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا, آپ اس جو علاقہ بتایا گیا تھا اس علاقے میں گئے, وہاں جا کے دیکھا کہ ایک قصاب وہ گوشت کر رہا ہے, گوشت بنا رہا ہے, لوگوں میں وہ گوشت وہ خرید و فروخت جاری ہے. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس بندے نے تھوڑا سا گوشت آپ نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, تھوڑا سا گوشت اس نے سائڈ پہ رکھ لیا.
آپ فرماتے ہیں کہ میں نہ کھڑا ہو کے اس کو دیکھتا رہا کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جس وقت اس بندے نے اپنا سارا گوشت ختم کیا, لوگوں میں اس نے خرید و فروخت ختم ہوئی, اب وہ تھوڑا سا گوشت جو اس نے تھیلے کے اندر ڈال دیا, وہ بندہ دکان بند کر کے جانے لگا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بندے رک جا. وہ کہنے لگا حضور جناب کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ فرمانے لگے کہ میں آج کی رات تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں. ابھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں. آپ نے یہ بات نہیں بتائی اس بندے کو, اس قصاب کو. فرمایا میں آج رات تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں. بندہ خوش ہوا کہ جناب میری تو خوش قسمتی کہ آج میرے گھر میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, آج میرے گھر میں مہمان آ رہا ہے. میرے بھائیوں آج ہمارے گھروں کے اندر بھی اگر مہمان آئے تو مہمان کو دیکھ کے اپنے دل کو برا نہ بنا لیا کرو, اپنے ماتھے پہ بال نہ لے لیا کرو. اس واسطے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے. فرمایا کہ جب مہمان کسی کے گھر میں جاتا ہے, بندہ کسی کا مہمان ہو, وہ 1 دن کا ہو 2 دن کا ہو, فرمایا جب بندہ مہمان بنتا ہے تو جب بندہ واپس اپنے گھر کو جانے لگتا ہے تو جس گھر میں مہمان بنا ہوتا ہے نا بندہ, سرکار فرماتے ہیں کہ اس گھر کے اندر جتنی بلائیں مصیبتیں ہوتی ہیں وہ مہمان اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. یا رسول اللہ, یا اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ مہمان جو ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اور وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس بندے کو کہا میں آج رات تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں. جناب ٹھیک ہے چلو چلیں. جناب موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے. اب جب گھر گئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر اس قصاب کی, اس نوجوان کی ایک بوڑھی ماں موجود ہے, اور وہ بندہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت اکیلا کرتا ہے. فرمایا کہ جب رات کا وقت ہوا اور نماز کا ٹائم ہوا, اس نوجوان نے خود بھی وضو کیا, اپنی ماں کو بھی وضو کروایا. اب اس نے بھی نماز ادا کی, اس کی ماں نے بھی نماز ادا کی. اب نماز ادا کرنے کے بعد ماں نے اللہ سے دعا مانگی, اے باری تعالی میرے اس بیٹے کو جنت عطا فرما, اور جنت بھی ایسی عطا فرمانا کہ اس کو اپنے نبی کا ہمسایہ بنانا, اس کو اپنے نبی کی ہمسائیگی عطا فرمانا. جناب موسیٰ علیہ السلام پاس کھڑے اس بات کو سن رہے ہیں, اور اس ماں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے اے ماں جی صاحبہ, اللہ پاک نے تمہاری دعا کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ رب کائنات نے تمہاری دعا کو قبول بھی کر لیا, اور تمہارے بیٹے کو جنت کا مہمان بھی بنا دیا, اور اللہ نے جنت بھی ایسی عطا فرمائی ہے کہ تیرا بیٹا اپنے اللہ کے نبی کا ہمسایہ ہوگا. وہ مائی حیران ہو کے کہنے لگی بیٹا تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ نے میرے بیٹے کو جنت دے دی ہے, اور اللہ نے میرے بیٹے کو جنت بھی ایسی دی کہ جنت میں میرا بیٹا جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا. جناب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ماں جی تمہارا بیٹا جنت میں جس کا ہمسایہ ہوگا وہ میں موسیٰ تمہارے سامنے کھڑا ہوں, میں موسیٰ تمہارے سامنے کھڑا ہوں, اور میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں, اس بات کی دلیل دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے تمہارے بیٹے کو جنت بھی عطا فرما دیا اور جنت میں میرا ہمسایہ بھی بنا دیا ہے. میرے بھائیو ایک میں بات یہاں سے اپنے عقیدے کی بات بھی کرتا چلو. جناب موسیٰ علیہ السلام اس مائی کو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت دے دی ہے. اب پتا چلا کہ جنت کی ٹکٹیں دینا, جنت تک اس کے
اس جنت کے داخلے کی سند دینا یہ اللہ کے نبیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی جسے چاہیں اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں. ارے میرے بھائیوں، یہ تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے معراج کی رات اور 1,24,000 قوموں پہ انبیاء جنہوں نے معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے نماز ادا کی. ارے میرے بھائیوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جو اپنے امتیوں کو دنیا کے اندر جنت کی ٹکٹیں عطا فرما رہے ہیں. ارے قربان جائیں اس نبی پہ کہ جنہوں نے سارے انبیاء کی مسجد اقصی کے اندر جنہوں نے امامت کروائی. وہ میرے نبی دنیا کے اندر اپنے صحابہ کو جب چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں جنتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. زندہ باد. سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک آپ کے سامنے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام سرکار فرمایا کرتے تھے عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، وقاص فی الجنہ. سرکار صحابہ کو نام لے لے کے جنتیں عطا فرماتے ہیں. اور میرے پیارے یہاں تک نہیں کہ سرکار صرف جنت عطا فرماتے ہیں، بلکہ میرے نبی سے میرے سرکار کے غلاموں نے جب بھی مانگا، جتنا مانگا، جو مانگا ہے، میرے نبی نے اس کی اوقات سے زیادہ عطا فرمایا ہے. میرے نبی تو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی سے، میرے نبی سے کوئی بندہ قطرہ مانگنے آتا ہے تو میرے نبی پورے کا پورا سمندر ہی عطا فرما دیتے ہیں. اور عزیزان گرامی، ماں باپ کی عزت و احترام کرنا. میں ایک دو بس اپنی آخری باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ آج کل نا یہ ہمارے درمیان ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. اکثر ہمارے جو نعت خوان حضرات ہیں اور اکثر ہمارے خطیب حضرات جو صرف اور صرف ماں کی شان کو بیان کرتے ہیں، باپ کی شان کو بیان نہیں کرتے. یہ بڑی دلیلیں دیتے ہیں، وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور بھائی ہم مانتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ جنت ایک گھر کی طرح ہے، ایک محل ہے. اور بندہ محل میں کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ اگر بندے کا پتر ہو تو بندہ گھر میں کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ دروازے سے، مین گیٹ سے. جب مین گیٹ نہ ہو تو بندہ اوپر سے جانے کی کوشش کرے، اگرچہ گھر اپنا ہی کیوں نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا بدتمیز ہے کہ تیرا گھر بھی موجود ہے لیکن تو پھر بھی دروازہ بھی اس کا مین گیٹ بھی ہے، تو پھر بھی اپنی دیواریں پھلانگ کے گھر میں جا رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں، جو بندہ باشعور ہوتا ہے، جو بندہ عقل مند ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے مین گیٹ سے. میرے بھائیوں، جب جنت میں داخل ہونا ہے تو گیٹ سے داخل ہونا پڑے گا، اور وہ گیٹ میرے رب کائنات نے باپ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے. فرمایا سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور رب کائنات نے جنت کا دروازہ باپ کو بنایا ہوا ہے. اپنے باپ کی عزت بھی کیا کریں. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. سرکار فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. فرمایا کہ جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہے یا راضی ہے، فرمایا کہ گھر میں جا اور جا کے دیکھ، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو سمجھ لے رب کائنات بھی تجھ سے راضی ہے. اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو سمجھ لے رب کائنات بھی ناراض ہے. آج ہماری نوجوان نسل بڑی خراب ہو گئی ہے، اور بالخصوص ہمیں یہ جو سوشل میڈیا نیٹ ورک نے، یہ جو فیس بک، یوٹیوب، اس نے خراب کر دیا ہے. میں ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے، ان کا میں واقعہ، یہ آخری میں واقعہ بات کر زیادہ چاہوں گا. وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں جب میرا باپ گھر میں موجود ہوتے ہیں نا، جب میرا باپ گھر میں موجود ہو اور میرا باپ گھر کے صحن کے اندر بیٹھا ہو، فرماتے تھے کہ میں ساری زندگی اپنے گھر کی چھت پہ نہیں گیا کبھی، ساری زندگی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ نہیں جاتا تھا جب میرا باپ گھر میں موجود ہوتا تھا، اس واسطے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرا باپ نیچے ہو
اور میں گھر کی چھت پہ چڑھ کے اپنے باپ سے بلند ہو جاؤں. فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کبھی گوارا نہیں کیا تھا کہ میرا باپ نیچا ہو اور بیٹا اوپر چلا جائے. فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا باپ گھر میں ہوتا تھا کبھی میں گھر کی چھت پہ نہیں جایا کرتا تھا. آج کیا ہوتا ہے؟ آج تو چھت پہ جانے کی دور کی بات ہے، نعوذ باللہ. عزیزان اکرامی، اولاد اپنے باپ کو چھت پہ چڑھا کے دھکے دیتی ہے. آج تو اولاد اپنے باپ کو تھپڑ مارتی ہے. آج تو اولاد اپنے باپ کو ڈائریکٹ گولیاں مارتی ہے. ایک زمین کے ٹکڑے کے پیچھے اتنے واقعات دیکھنے میں آئے. لیکن میرے بھائیوں، اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی نیکیوں کو قبول کرواؤں، میرے بھائیوں آخری وقت مرتے دم جب ہمارے والدین ہم سے راضی ہو گئے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت ایمان کی عطا فرما دی ہے. کیونکہ ماں باپ اگر ناراض ہوں تو بندے کو موت بھی غالباً ایمان کی نصیب نہیں ہوتی. موت بھی بندے کو ایمان کی نصیب نہیں ہوتی. اور جس بندے کو ایمان کی موت نصیب ہو گئی وہ بندہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کا دنیا میں آنا بھی قبول فرما لیا، دنیا سے جانا بھی قبول فرما لیا. میں آپ سے ایک دعا کے لیے عرض کروں گا کہ ساری زندگی آپ نے ایک دعا میرے لیے بھی مانگنی ہے اور اپنے لیے بھی مانگا کریں. دعا صرف یہ مانگنا میرے بھائیو، آج اتنا پرفتن دور ہے، اتنے یہ آج کل فتنے ہیں. دعا صرف ایک میرے لیے مانگ دیا کرنا کہ اللہ پاک فلانے بندے یہ ندیم کو بھی اللہ اور ہم سب کو بھی ایمان کی موت عطا فرما دے. ایمان کی موت نصیب ہو گئی، سمجھ لینا رب کائنات نے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا. آگے سرکار جانے، اللہ کا رب جانے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے جن میرے بھائیوں کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی بخشش کاملہ فرمائے. اور جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.